السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میری اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت مجلس اور با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے، جہاں ہم ڈیلی بیس پہ ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو کچھ سیکھیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے کردار میں، ہمارے رویے میں اور ہمارے اخلاق میں بھی وہ چیز نظر آئے۔ دراصل یہ ایک پاروں کا سفر نہیں ہے بلکہ شعور کا سفر ہے، الفاظ کی تلاوت نہیں، زندگی کی ترتیب کو سیکھنے کا یعنی سبق ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے صرف مذہبی وابستگی ہی نہیں بلکہ فکری رہنمائی، اخلاقی تعمیر اور روحانی بلیدگی کا بھی سرچشمہ ہے۔ تو یہ کلاس ایک مجلس سے بڑھ کر جو ہے ایک تربیتی ورکشاپ ہے، جہاں ہم ڈیلی بیس پہ جو ہے احکامات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 18 ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ 3 حصے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اس پارے کے اندر 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے سورۃ المومنون کا ہے، پھر سورۃ النور ہے، پھر سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو سورۃ المومنون نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے جو ہے وہ وسط میں نازل ہوئی، یعنی درمیان میں نازل ہوتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان کشمکش جاری تھی، مگر کفار کے ظلم و ستم میں ابھی شدت نہیں آئی تھی۔ تو اس صورت کا موضوع اتباع رسول ہے۔ اس صورت کا نام المومنون اس لیے رکھا گیا کہ اس کے آغاز میں جو ہے مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور آغاز میں جو ہے وہ اوصاف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان میں بھی یہ اوصاف پیدا ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے نا، تو مسلمانوں کی ان خوبیوں کی روشنی میں اسلام کو سمجھنا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ دوسری طرف مومنوں کو وصیت بھی کی گئی ہے کہ یہی طریقہ ہے دنیا میں کامیابی کا اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کا۔ جناب یزید بن بانوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے بارے میں سوال کیا تو وہ کیسا تھا؟ تو ماں جی فرمانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے قرآن تھا، یعنی کان خلقہ القرآن۔ پھر فرمانے لگے سورۃ المومنون پڑھتے ہو؟ قد افلح المومنون، یعنی یہ 10 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ خلق جو ہے وہ ایسا ہی تھا، یعنی خلق کا معنی ہوتا ہے ایسی عادت جو آدمی کی پیدائشی اور یعنی طبیعت بن جائے اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتی چلی جائے۔ تو سورۃ المومنون کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بن چکی تھی، یعنی پورا قرآن جو ہے وہ آپ کی ایسے عبادت بن چکا تھا، عادت بن چکا تھا کہ چلتا پھرتا گویا کہ آپ جو ہیں وہ قرآن تھے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، پورے کا پورا قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے، یعنی قرآن آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہوا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکام، جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر آپ عمل کرتے، جن سے آپ نے منع کیا آپ ان سے جو ہے وہ رکتے۔ تو کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات جو ہیں یہ بیان ہوئی ہیں۔ تو دنیا کے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور مسلمان کی نظر جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے حقیقی کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔
یہ جو دنیاوی کامیابی ہوتی ہے یہ تو عارضی ہوتی ہے، اصل میں حقیقی کامیابی کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو شخص اس دن جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور آپ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اسلام میں کامیاب وہ ہے جسے اس کا مالک کامیاب قرار دے دے، یعنی اس کا مالک، اس کا خالق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کامیاب قرار دے دے تو وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 8 اوصاف بیان کیے گئے ہیں یہ سورت کی ابتدا میں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان، قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ جو مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ بولا ہے، یعنی افلح، فلاح پا گئے۔ اور عربی زبان میں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو بڑی محنت اور جستجو حاصل ہو، یعنی اس کے جستجو کرنے کے بعد حاصل ہو، محنت کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ انسان جو ہے ہر درجے کی محنت کرتا ہے تو اس کے بعد جو حاصل کامیابی ہوتی ہے اس کو جو ہے فلاح کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کامیابی جو ہے دنیا کی ہو یا آخرت کی، اس لیے کہ اسلام میں اچانک اور بلا وجہ حقیقی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ اس میں کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے جو باقاعدہ امتحان دے اور پھر اپنی محنت کے بل بوتے پر کامیاب ہو جائے۔ دوسری بات جو ہے حقیقی کامیابی کی پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، یعنی دوسری بات یہ ہے کہ حقیقی جو کامیابی کی پہلی شرط ہے، جو پہلی شق ہے، وہ ہے ایمان۔ اس کے بغیر دنیاوی معاملات میں تو کامیابی مل سکتی ہے، یعنی پیسہ آ سکتا ہے، عہدہ آ سکتا ہے، اور بغیر ایمان کے بھی یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں، عہدہ بھی مل سکتا ہے، یعنی پیسہ بھی آ سکتا ہے، مگر آخرت میں کامیابی کی پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایماندار ہوگا، ایمان لانے والا ہوگا تو پھر ہی کامیابی جو ہے اس کو آخرت میں ملنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسری یہ ہے کہ نماز میں جو ہے خشوع اور خضوع برتنے والا ہو۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہی ہیں جو اپنے ان نماز میں جو ہے عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ ایمان، اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہے نماز میں خشوع خضوع کرنے والے، پھر ہے خشوع کی نماز کی روح ہے، یعنی خشوع جو ہے وہ نماز کی روح ہے۔ تو خشوع کی بنیاد پر ہی نماز کے قبول یا رد ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نماز کی درجہ بندی بھی خشوع ہی کے حساب سے ہوتی ہے، یعنی ایک بندے کو اس کا نماز کے اندر جس قدر زیادہ خشوع خضوع ہوگا اس کو اتنا زیادہ جو ہے ثواب ملے گا۔ اس حوالے سے مسند احمد اور اسی طرح ابن حبان کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ممکن ہے کہ اس کو اس کی نماز سے 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں حصہ یا 7واں حصہ جو ہے اس کو ملے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عدد تک پہنچ گئے، یعنی 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا اور پہلا، یعنی اس کے خشوع اور خضوع کے حساب سے اس کو جو ہے وہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس قدر زیادہ نماز میں خشوع خضوع ہوگا اس کو جو ہے ثواب میں اس قدر زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لغو باتوں اور فضول کاموں سے پرہیز کرنا، یعنی قرآن کی تیسری آیت نا والذین هم عن اللغو معرضون، تو تیسری بات ہے لغو باتوں اور فضول کاموں سے پرہیز کرنا۔ پہلے کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، ایمان۔ دوسرا کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع۔ تیسرا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی لغو باتوں اور فضول کاموں سے پرہیز کرنا۔ یعنی قرآن کی سورت 18واں پارہ سورۃ المومنون کی جو ابتدائی آیات ہے اسی کے حساب سے مناسبت سے جو ہے وہ یہ اصول بیان ہو رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے ایک خاص مقصد سے اس دنیا میں آیا ہے، لہٰذا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی فضول کام کرے یا کوئی فضول بات کر کے اپنا قیمتی وقت جو ہے ضائع کرے۔ حدیث بھی آتی ہے نا، جو بھی ابھی بات کرتے اسے چاہیے اچھی بات کرے، من کان باللہ بالیوم الآخر، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ وہ کیا کرے جو اللہ اور اس کے رسول پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر خاموشی اختیار کرے۔ اگر اچھی بات نہیں کرتا تو اس سے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ چوتھے نمبر پہ ہے زکوٰۃ۔ قرآن کی اس پارے کی چوتھی آیت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہی ہیں جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والی ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو کافر سمجھ کر ان سے جنگ کی تھی، کہنے لگے بھائی جو زکوٰۃ دینے سے
انکار کرے گا میں اس کے خلاف جو ہے میرا اعلان جنگ ہے، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ پانچواں کیا ہے؟ عفت و عصمت اور پاک دامنی، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اور وہی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر جو اس کے سوا تلاش کرے، جو ان کے علاوہ جو ہے یہ کام کرے، تو وہ حد سے بھرنے والے ہیں۔ تو اپنی پاک دامنی، اپنی عفت و عصمت کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جو بدکاری ہے، زناکاری ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، اور اس کی سزا جو ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جو ہے وہ قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں کیا ملتی ہے کہ ان کے ہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں سے جو ایسے مشہور ہوں، ان کا یہ کاروبار ہی بن گیا ہو، تو ان سے نکاح کرنا ہی حرام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چھٹی اور ساتویں ہے، چھٹی ہے امانت داری، یعنی انسان جو ہے امانت دار ہو۔ ساتویں ہے ایفائے عہد، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو، یعنی وعدے کی تکمیل کرنے والا ہو۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یعنی وعدے کی تکمیل کرنے والا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امانت دار بھی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لم امانت، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کی امانت داری نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لم لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا دین ہی نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ مشکات کے اندر حدیث آتی ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت ہے، آٹھویں نمبر پہ ہے نمازوں کی حفاظت کرنا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہی ہیں جو اپنی نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقت کی پابندی کرنا، یہ نہیں اپنے کاموں میں مشغول رہے، باتوں میں مشغول رہے، اور جو ہے جب یاد آیا دل کیا تو پڑھ لیا، تو یہ تو مرضی کی نماز ہے نا۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقت پر ادا کرنا، اور طہارت کا خیال رکھنا، اور نماز پوری شرائط اور آداب یعنی جو آداب ہیں ان سے ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ ہے جو ہے وہ نماز میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ تو نماز کے اوصاف کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ جو فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس دنیا پرست مال و دولت اور عیش و عشرت کو ہی اپنی کامیابی جو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ان کو مخاطب کر کے بھی فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے ذریعے ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ دنیا کے اندر مال و ملال ہے جن کے پاس، وہ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں، یعنی اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف سے لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ جو بلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے مراحل کو بیان فرمایا ہے کہ رحم مادر میں بچہ جن حالتوں اور کیفیتوں سے گزر کر ایک بچہ بنتا ہے اور پیدا ہوتا ہے، تو تقریباً 1970 سے پہلے کوئی سائنسدان نہیں جانتا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد کے بعد ڈاکٹر اور سائنسدانوں کو ان چیزوں کا علم ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو 1450 سال قبل ہی اس بات سے آگاہ کر دیا۔ یعنی آج لوگ جو ہیں وہ 1970 کے بعد لوگ بتا رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ یہ معاملہ ایسے ہے، معاملہ ایسے ہے، تخلیقی انسانی کے جو مراحل ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً 1450 سال پہلے یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر دیا، لکھ دیا، شریعت میں جو ہے وہ ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ تو اس آیت کو پڑھ کر کتنے ہی سائنسدان ایسے ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے خلاصے سے پیدا کی ہے، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا ہے، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا ہے، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا ہے، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا ہے، پھر ہم نے ہڈیوں کو کچھ گوشت بنایا ہے، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دی ہے۔ سو بہت برکت والا ہے، فتبارک اللہ، سو بہت برکت والا ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ اور پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر جب قیامت کا دن ہوگا تم اٹھائے بھی جاؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ جو ہے مادہ تخلیق جو ہے وہ 40 دن تک اس کے ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنی ہی مدت یعنی 40 ہی دن کے لیے القا رہتا ہے، جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے وہ مضغہ کی شکل میں رہتا ہے، یعنی وہ ایک جمے ہوئے خون سے پھر ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ پہلے سے لکھ دی ہیں۔ تو آج ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہیں کہ رحم مادر میں جو یعنی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ 4 ماہ کے بعد جان جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تو تقریباً جو ہے ساری چیزیں پہلے سے ہی بیان کر دی ہیں، لیکن آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ تو یعنی دین کس قدر سچا دین ہے کہ انسان کو تخلیق کے مراحل میں بھی اس کی پیدائش کے تذکرے اور سارے معاملات بتا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی جب یہ پراسس سے گزرتا ہے 40 دن جو ہے وہ ایک جو ہے پانی کی شکل میں، قطرے کی شکل میں، پھر جو ہے وہ خون کی شکل میں، پھر گوشت کی شکل میں، یعنی جب یہ 120 دن کا پروسیسر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے یعنی 4 مہینے کا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس میں روح پھونکتے ہیں اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے ہم نے کورس میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیثیں پڑھی بھی ہیں کہ اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اس کا عمل لکھا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ توحید، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہماری ضروریات بھی مہیا کی ہیں۔ تو انسان کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے پورا کرنے کا انتظام نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا ہے، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا ہے، اور یقیناً ہم اسے کسی بھی طرح لے جانے پر ضرور قادر بھی ہیں۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت لذیذ پھل ہیں، انہی سے تم کھاتے ہو، اور جو درخت بھی ہیں جو طور سینہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وضاحت فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہر چیز پیدا کی ہے، یعنی اس کی ضرورت کے لیے ہر چیز پیدا کی ہے، اس طرح انسان کی روح کی ضرورت کے لیے ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے۔ تو جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن روح کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا بندوبست کی ہے۔ اس کی روحانی تسکین کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث کی ہے، جن لوگوں نے ربانی ہدایت کو اختیار کی ہے اور وہ روحانی طور پر زندہ ہو گئے ہیں، انہوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی حاصل کر لی، اور جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا ہے ان کی روح فنا ہو گئی ہے، انہوں نے رب کی زمین پر زندہ رہنے کا حق کھو دی، تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب کو مسلط کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو تذکرہ فرمایا ہے کہ جب انسانیت اللہ کے راہ سے بھٹک گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر قوم کے سرداروں نے نہایت جو ہے وہ برا رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟
تب اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ انہیں سیلاب کی صورت میں عذاب بھیجا، ایمان والوں کو ایک کشتی کے ذریعے جو ہے بچا لیا، انکار کرنے والوں کو غرق کر دیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا، انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا اور عذاب الہی کا جو ہے وہ شکار ہو گئے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا تذکرہ جو ہے وہ بھی فرمایا کہ پھر قریب ترین زمانے میں حق اور باطل کی ایک کشمکش جو موسیٰ علیہ السلام اور شاہی مصر فرعون کے درمیان ہوئی تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح غلبہ دے کے بھیجا، الی فرعون وملئہ، تو فرعون اور اس کے جو سرداروں انہوں نے تکبر کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی دعوت لے گئے، انہوں نے تکبر کیا اور سرکش لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ہی مان لے آئیں جو ہمارے اندر ہی پیدا ہو کے آج جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف پیغام لے کے آیا ہوں، تو ہم اس پر جو ہے وہ ایمان لیں، حالانکہ ان کے لوگ ہمارے غلام ہیں۔ تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، اللہ نے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کتاب دی تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ عمل صالح کا جو آغاز ہوتا ہے وہ حلال یعنی رزق سے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہی جو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو پھر صالح اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور ان کی وساطت سے ان کے ایمان لانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ یعنی حلال رزق جو ہے پہلی شرط ہے ایمان عمل صالح کے لیے۔ اگر انسان کا رزق حلال کا نہیں ہے تو وہ عمل صالح بھی کرے تو اللہ اس کو اعمال کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ لمبا سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر آتا ہے، بیت اللہ میں آتا ہے، ہاتھ اٹھا کے یعنی دعائیں کرتا ہے، اس کے لمبا سفر کرنے کی وجہ سے سفر کے اثرات بھی اس کے جسم پر نمایاں ہیں، اور جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اس کے سر میں گرد و غبار بھی ہٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری جسم نے جو نشو و نما پائی ہے وہ بھی حرام کمائی، حرام مال سے تو نے جو ہے وہ پائی ہے، تو میں تیرا جو ہے وہ دعا کو کیسے قبول کروں؟ اس لیے حلال رزق جو ہے وہ عمل صالح کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر جو ہے مشرکین عرب سے خطاب فرمایا ہے جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، کہ اے لوگو بے شک پھر معاملے میں یعنی یہ جو تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں، کہ یہ جو امت ہے ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ہی ڈرو۔ پھر اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر گروہ کے لوگ اسی پر بہت خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، سو انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں رہنے دیں۔ مشرکین جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ ان کا انکار اور جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہیں آئیں، کوئی ایسی نئی چیز لے کے آئیں، یعنی آپ ہمارے سامنے کوئی نئی چیز لے کے آئیں، مارکیٹ میں کوئی نئی چیز لائیں۔ تو آپ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ میں آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان کا انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اس کے برعکس اصل وجہ یہ ہے کہ حق کی بات جو آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا کردار ان پر جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، ان کو ساری چیزوں کا معلوم ہے۔ یہ نعوذ باللہ آپ کو مجنون ہی سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اکمل ہیں، آپ کامل ہیں ہر اعتبار سے، صرف آپ کو ماننے کی نا وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین لے کے آیا ہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہے، اگر ہم اس کو مانیں گے تو پھر ہماری عیاشیاں ختم ہوں گی، ہم جو من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ قربان کرنا پڑے گا، تو اگر ہم ایسا کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم عیاشیاں کیسے کریں گے؟ اس لیے وہ جو ہے ماننے سے انکار کرتے تھے۔
اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ایک عظیم اصول بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں سے ہے بگڑ جائے گا۔ یعنی اگر ان کی پیروی کریں، ان کی خواہشات کی ہم پیچھے لگیں تو پھر تو زمین و آسمان میں جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ تو بگڑ جائے گا۔ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں وہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ اسی لیے داعی اسلام کے لیے ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث دین کے داعی ہیں، لوگوں سے ہمارا تعلق جو ہے وہ داعی کا ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہمیں ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ داعی کو جو ہے مدعو پر کوئی حق نہیں ہے، داعی پر اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ وہ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے، جیسا بھی سلوک کرے دعوت دینا ترک نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ لوگوں کا رویہ جیسا تیسا بھی ہو، غصے والا ہو یا جو ہے وہ تکلیف والا ہو۔ ادفع باللتی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس طریقے سے برائی کو ہٹا جو سب سے اچھا ہو، یعنی اچھا طریقہ اختیار کر کے برائی کو جو ہے وہ دور کر۔ ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتی ہیں، اور تو کہہ ہے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے رب اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہو، یعنی شیطان سے۔ اس نصیحت میں شیطانوں سے پناہ مانگنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ داعی کو بڑا جو ہے وہ دھچکا دیتا ہے، غصہ دلاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بندہ ہے وہ دعوت دینا چھوڑ دیتا ہے، بھائی نہیں مانتے تو میں کیا کروں، میں ایسے اپنی بےزتی اور انسلٹ کو جو ہے کرواتا رہوں، تو داعی جو ہے دعوت چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک فرض کو ترک کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے مخاطبین سے حسن اخلاق سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ غصہ دلانے اور ڈس ہارٹ کرنے والے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ داعی کے لیے رہنما بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے بعد سورۃ النور کا تذکرہ فرمایا ہے، تو سورۃ النور جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ میں جمع ہو کر ایک حکومت قائم کر لی تو ضرورت تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ تو کوئی قوم اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک ان کے معاشرت درست نہ ہو، اور معاشرت تب تک مستحکم نہیں ہوتی جب تک آئلی نظام جو ہے درست نہ ہو۔ اس صورت میں مسلمانوں کو آئلی تعلیمات جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس غزوے سے واپسی پر ایک جو ہے بھیانک واقعہ پیش آیا جس سے آئلی قوانین کی اہمیت اور ضرورت جو ہے واضح ہوتی ہے۔ غزوہ بنو مصطلق میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ واپسی پر قافلے نے ایک جگہ رات کو قیام کیا تو صبح اٹھے تو سب لوگ جو ہے قضائے حاجت کے لیے باہر گئے، تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قضائے حاجت کے لیے جو ہیں وہ کافی دور چلی جاتی ہیں۔ تو واپس ہوئی تو اچانک دیکھا کہ گلے میں جو پہنا ہوا ہار تھا وہ کہیں گر گیا ہے، تو ہار کی تلاش میں واپس چل پڑیں۔ قضائے حاجت والی جگہ سے ہار تو مل گیا، مگر جب واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اتنی یعنی دبلی پتلی تھی کہ میرا کجاوا جو ہے اونٹ پر رکھنے والے افراد کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں اس کے اندر موجود تھی یا نہیں۔ یعنی وہ ایک اونٹ کے اوپر ایک کجاوا رکھا جاتا تھا جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خواتین امہات المومنین جو ہیں وہ بیٹھتی تھیں، تو وہ کجاوا رکھنے والوں کو پتہ ہی نہ چلا میں اتنی دبلی پتلی تھی کہ میں اس کے اندر موجود ہوں کہ نہیں۔ سارے قافلے والے چلے جاتے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں وہاں ہی جو ہے وہ ایک خیمے والی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہوں کہ جب نبی علیہ السلام کو میری غیر موجودگی کی خبر ہوگی تو آپ فوراً مجھے لے جانے کا انتظام فرمائیں گے، یا واپس قافلے کو بھیجیں گے یا آپ آئیں گے۔ تو مجھے بیٹھے بیٹھے جو ہے نیند آ جاتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا رکھی ہوتی تھی کہ یعنی وہ قافلے سے پیچھے پیچھے چل کے آتا تھا تاکہ جو قافلے والوں کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اسے اٹھا لے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بیٹھی بیٹھی سو جاتی ہوں۔ ان صحابی کا نام شاید حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی۔ برکیف نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں بیٹھی بیٹھی سو جاتی ہوں تو وہ صحابی آتے ہیں، انہوں نے مجھے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ جب وہ میری طرف دیکھتے ہیں تو یہ الفاظ پڑھتے ہیں، انہوں نے مجھے پہچان لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ نبی علیہ السلام کی بیوی ادھر رہ گئی ہیں۔
اس نے اپنا اونٹ جو ہے میرے قریب لا کر بٹھا دیا، میں چپ چاپ، میں نے کوئی بات نہیں کی، یہ نہ انہوں نے جو ہے کوئی بات کی ہے، تو میں چپ چاپ اس پر سوار ہو جاتی ہوں اور وہ مہار پکڑ کر جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ تو جب ہمارا قافلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے سے ملا تو منافقین نے مجھے دیکھ لیا، تو انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں، یعنی غلط باتیں بنانی شروع کر دیں۔ تو اس صورت میں اسی واقعے کو بنیاد بنا کر جو ہے اسلام کے آئلی قوانین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ غیر شادی شدہ جو ہے زانی کی سزا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ زانی کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو زنا کرنے والی عورت ہے یا زنا کرنے والا مرد ہے تو سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو۔ اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیا تو ہمیں یہ سزا ملے گی۔ یہ سزا ان لوگوں کی ہے جو غیر شادی شدہ ہوں، یعنی ان کو 100 کوڑے اور اس کا برائی کا ارتکاب کریں۔ تو صحیح حدیث کے مطابق جو شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گناہ کا مرتکب ہو تو اسے ایک جگہ پر باندھ کر، یعنی ایک جگہ پر گڑھا کھود کر زمین میں جو ہے وہ گاڑ کر پتھر مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یعنی وہ جو ہے جو سزا ہے 100 کوڑے مارنے کی، تو وہ ان لوگوں کو ہے جو یعنی غیر شادی شدہ زانی ہے۔ تو جو شادی شدہ ہے اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو رجم کیا جاتا ہے، زمین میں گاڑ کر پتھر مار کے جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ایسے لوگ ہیں مشہور ہیں اس کام میں، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرے گی مگر کوئی جو زانی یا مشرک ہوگا، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی ایمان والوں پر حرام ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زنا اور شرک کو برابر قرار دی ہے، یعنی جیسے شرک کرنے والا ایک وحدہ لا شریک، ایک اللہ کی ذات پر جو ہے وہ نہیں رہتا، در در پہ جا کے دھکے کھاتا ہے، ایسے ہی ایک جو ہے وہ شادی شدہ بندہ جو ہے وہ ایک عورت یا ایک عورت جو ہے ایک مرد پر جو ہے اکتفا نہیں کرتی بلکہ دوسروں کی جانب جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ ان کو یعنی برابر قرار دے دیا کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا کو بیان کیا گیا ہے کہ زنا کرنا اور اس کی سزا بہت بڑے اقدام ہے، اس میں عزت اور جان تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے اسلام نے بہت زیادہ احتیاط اور یہ جو ہے وہ برتا ہے کہ اس احتیاط کے بغیر اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگا دے تو تہمت لگانے والے کو سزا کیا دی جائے گی۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربع شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو شخص جو ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر ان کو چاہیے کہ 4 گواہ لائے، اگر 4 گواہ نہیں لا سکے گا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، انسان کی عزت جانے کا مسئلہ ہے، انسان کی جو ہے وہ جان جانے تک کا مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جرم زنا کو ثابت کرنے کے لیے اسلام نے جو طریقہ وضع کار کی ہے تو وہ مکمل نہیں ہوتا، تو دیکھنے والے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ مزید ان کی اخروی سزا بھی بیان فرمائی ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ پاک دامنہ عورتوں پر، بے خبر مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاوند اور بیوی پر تہمت لگائے، اگر خاوند اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے، کیونکہ خاوند کا معاملہ جو ہے عام لوگوں سے مختلف ہے، تو عام شخص کو دوسرے سے وہ تعلق نہیں ہوتا جو خاوند کا اپنی بیوی سے ہوتا ہے، تو ایسا دیکھ لینے کے بعد یقیناً وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر پائے گا، لہٰذا شریعت نے ان کا حکم جو ہے الگ بیان کر دی ہے، جیسے ہم نے پچھلے کورس میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ وہ جو ہے جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر وہ خود ہی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، یعنی وہ لیان کریں گے۔ وہ کیسے؟ یعنی 4 قسمیں کھائیں گے، پھر 5ویں مرتبہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، ایسے ہی جو ہے وہ عورت کرے گی۔ تو اب جب یہ معاملہ کر لیتے ہیں پھر ان کا تعلق جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اب وہ دوبارہ کسی بھی شرط پر آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔
یعنی پچھلے کورس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا بھی تھا۔ تو سیدہ عائشہ کے واقعے پر تبصرہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہمت لگائی گئی بلکہ مدینہ میں خوب پھیلائی بھی گئی۔ چند ایک سچے مسلمان بھی جو ہیں وہ اس میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں منافقین کی باتوں میں آ کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ سچے ہوتے تو لازماً جو ہے وہ 4 گواہ پیش کرتے۔ جب انہوں نے اپنی بات پر کوئی گواہ ہی نہیں پیش کیا تو اے مسلمانوں تمہیں ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس پر نہ تو کوئی گواہی ہے نہ ہی اس کا کوئی کچھ علم ہے، تو تم اسے بات معمولی سمجھ کر یعنی تم معمولی بات سمجھ کر کرتے رہے، جبکہ اللہ کے ہاں کسی پر تہمت لگانا بہت بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے کلام کریں، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، ہاذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین نے اسلام کے مقدس اور پاکیزہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا کر اسے گندہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان کر دی ہے۔ ان الذین، وہ لوگ، یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلائیں جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو ایمان لانے والے لوگوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اور اس چیز کو جو ہے پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں یعنی دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوسروں کے گھروں میں داخلے کے حکام بھی بیان فرمائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت طلب کر لو، اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے جب تم داخل ہو پھر سلام کہو، یعنی سلام کا طریقہ بھی بتایا۔ اسلام کی سلام کی جو ہیں وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک سلام ہوتا ہے اجازت لینے کے لیے ہوتا ہے، یعنی انسان سلام لیتا ہے تو اجازت اس کا مطلوب ہوتا ہے کہ مجھے اجازت مل جائے، یہ دوسروں کے گھر کے ساتھ ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ دعا ہوتی ہے، یعنی اپنے گھر دوسروں کے گھر سب میں داخل ہوتے وقت یعنی دعا کرنا، سلام لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لے تو شیطان کہتا ہے یہاں پر تمہارے ٹھہرنے اور کھانا کھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی ہے، اور جب کھانے کے وقت جو اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی بھی جگہ مل گئی ہے، اور یہاں جگہ بھی ہے اور کھانا یعنی دونوں مل گئے ہیں۔ تو البتہ اپنے جو بے آباد گھر ہیں ان میں داخل ہونے پر ان اصولوں کی پابندی لازمی نہیں ہے، جیسے مختلف یعنی ریلوے اسٹیشن ہیں، بسوں کے اڈے ہیں، اس طرح جو ہیں ہوٹل وغیرہ، مسافر خانے ہیں، مہمان خانے ہیں، تو یہ بے آباد اور یعنی اجڑے ہوئے مکانات وغیرہ ہیں، ان میں جو ہے یہ اصول نہیں ہے کہ وہاں جو ہے داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے۔ اس طرح جو ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اسلامی معاشرے میں جو ہے حیاداری پیدا کرنے کے لیے مردوں اور خواتین کو جو ہے وہ چلتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ مومن مردیں بھی مومن مرد جو ہیں انہیں بھی کہے کہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس طرح عورتوں کو بھی یہی بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ زیب و زینت کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح کے فتنے عام طور پر اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب خواتین جو ہیں وہ زیب و زینت اختیار کر کے جو ہیں وہ ننگے منہ باہر نکلتی ہیں، اس لیے اس فتنے کا جو ہے وہ جڑ سے کاٹنے کے لیے زینت کا اظہار کرنے سے منع فرمایا، اور باہر جانے کے آداب بیان فرمائیں کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں ظاہر ہو جائے، اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، البتہ محرم مردوں، اپنی خواتین، اپنے غلام یا ایسے بوڑھے مرد جن کی شہوت ختم ہو چکی ہے، اور ایسے بچے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہیں، تو ان کے سامنے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ وہ زینت جو چھپائی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے
بچوں سے پردہ کرنے کے حکام. ہمارے ہاں پردہ کرنے والی خواتین بھی بچوں سے پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی، جو بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتا ہے. یعنی غور کریں کہ اس اللہ تعالیٰ نے بچوں کی عمر جو ہے یا بلوغت کی حد نہیں لگائی. اوی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ بچے کی بلوغت کی حد نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ جب تک بچہ بچہ ہے، یعنی اسے عورتوں کے معاملات کا علم نہیں ہے، تب تک اس سے پردہ نہ کیا جائے تو حرج نہیں ہے. جب اسے ان چیزوں کا علم ہو جائے جو عورتوں کے پوشیدہ معاملات ہیں، پھر اس پر بھی جو ہے پردے کے معاملے وہی احکام لاگو ہوں گے جو بڑوں پر لاگو ہوتے ہیں. بیڈ روم کے حکام بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی دوسروں کے بیڈ روم یعنی خلوت والے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی لازم ہے. اور خصوصاً جو ٹائم ہے، یعنی نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے آرام کے وقت، نماز عشاء کے بعد سونے کے وقت تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا جو لباس ہوتا ہے وہ اتار کر سونے کا لباس پہنا جاتا ہے. تو ایسے وقتوں میں جو ہے وہ اجازت لے کر جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے، ادروائز جو ہے وہ داخل ہونے سے جو ہے منع کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نکاح کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں. جب تک انسان کی نفسانی خواہش پوری ہونے کا انتظام نہ ہو تب تک پردہ کرنے پر جتنی بھی سختی کر لی جائے بے فائدہ ہے. اس لیے پردے کے احکام کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اپنے معاشرے میں جو لوگ بلا نکاح ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان کا نکاح کرنے کی کوشش کریں. فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کروا دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی. اگر وہ محتاج ہوں گے یا غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام کے حوالے سے مومن اور منافق کا جو ہے وہ فرق بیان کیا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کرو، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ. کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو حکم مانو تو وہ پھر جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے درمیان فیصلہ کریں تو کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. اس کے برعکس جو ہے مومنین کے متعلق فرمایا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. کہ ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، ہم نے اطاعت کی ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی مومنوں کی یہ خصوصیت ہے، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کوئی فیصلے کے حوالے سے تو وہ یعنی اس کو مانتے بھی ہیں، اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ حاضر بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی دکھائی ہیں. قدرت کی نشانیوں کو بھی جو ہے وہ واضح بیان فرمایا ہے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنوں کو حکومت دینے کا بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اسلام صرف آخرت کی کامیابی کا دین نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی ترقی کا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے اسلامی احکام پر عمل کرنے کے عوض حکومت اور خلافت کا وعدہ کی ہے. اگر تم اس کے احکام کی پیروی کرو گے، اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ تمہیں زمین میں ضرور جو ہے اقتدار عطا فرمائے گا جیسے انہوں نے آپ سے پہلے لوگوں کو اقتدار جو ہے وہ عطا کی ہے. اس طرح سورۃ الفرقان جو ہے وہ اس پارے میں اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے. تو سورۃ الفرقان بھی مکی صورت ہے. اس کا پہلی آیت میں قرآن کو فرقان کہا گیا، یعنی قرآن کو فرقان کہا گیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا. یعنی جو یہ کتاب ہے قرآن ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری ہے
تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، اور وہ ذات کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کی جس کی بادشاہی ہے، اور اسے اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی بادشاہ جو ہے اس کا شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے اور پورے اندازے کے مطابق اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو تقابل کر کے توحید سمجھائی گئی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا جو ہے پکارتی ہو، وہ تو معبود جن کو تم نے بنا لیا وہ کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتے، اور وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں جو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود بنائے گئے ہیں، وہ تمہیں یا کوئی چیز کیسے پیدا کر سکیں گے۔ اسی طرح قرآن کے متعلق جو ہے کافروں کا نظریہ اور اس کا جواب جو ہے بیان کیا۔ کافروں کا نظریہ تھا، وہ کہتے تھے وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، تو کہہ اسے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سب پشیدہ باتوں کو جانتا ہے، یہ تو اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ کوئی انسان اللہ کا نبی نہیں بن سکتا، اس لیے وہ نبی کے بشری تقاضوں پر حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا بھی ہے، کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ نازل کیا ڈرانے والا ہوتا جو اللہ کے پیغام کو لے کر آنے والا ہوتا؟ یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، ہماری طرح سارے معاملات کرتا ہے، تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہاں اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس کوئی باغ ہوتا، اس کے پاس مال و دولت ہوتی، یہ سارے پتہ چلتا بھئی یہ کوئی بڑا آدمی ہے، مال و دولت والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قَصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، کہ بہت برکت والا ہے وہ، اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، تیرے لیے کئی محل بنا دے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دی ہے، اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک برکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، جب انہیں دور جگہ سے دیکھیں گے تو اس کے لیے وہ سخت غصے کی اور گدے کی سی آوازیں جو ہیں وہ سنیں گے، اور جب اس کے کسی تنگ جگہ میں جو ہے آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو، یعنی یہ جو لوگ مطالبے کرتے ہیں کہ آپ کے باغ کیوں نہیں ہے، یہ محل کیوں نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم سارا کچھ آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو سارا کا سارا معلوم ہو جائے گا، جب ان کو جو ہے عذاب میں ڈالا جائے گا، ان کو عذاب میں جو ہے وہ یعنی پھینکا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بشریت کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنا دی ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب جو ہے ہمیشہ سے جو ہے وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو آج کے پارے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ داموں سے نہیں ملتی بلکہ صفات سے ملتی ہے۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں مومنوں کی وہ صفات بیان ہوئی ہیں جو حقیقی فلاح کی ضمانت ہیں: خشوع، لغویات سے اجتناب، امانت اور عہد کی پاسداری، پاک دامنی، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، خصوصاً حضرت نوح، حضرت موسیٰ، ہارون علیہ السلام کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دعوت کا راستہ صبر، استقامت اور یقین مانگتا ہے۔ حلال رزق کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ روحانیت اور طہارت کا تعلق جو ہے حلال کمائی سے بھی ہو۔ پھر سورۃ النور نے اسلامی معاشرے کی عفت و عصمت کی حفاظت کے اصول بیان کیے ہیں: تہمت کی سخت سزا، واقعہ عفق میں حضرت عائشہ کی برات، نگاہوں کی حفاظت، پردے کے احکام، گھروں میں داخلے کے آداب، یہ سب اس کے لیے کہ معاشرہ پاکیزہ رہے اور عزتیں جو ہے محفوظ رہیں۔ تو خواتین کے لیے یہاں ایک خاص پیغام ہے کہ وہ حیادار ہوں، وقار ہو اور ذمہ داری کو اپنانے والی ہوں، کیونکہ گھر کی پاکیزگی ہی معاشرے کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور سورۃ الفرقان کے آغاز میں قرآن کی حقانیت اور نبی علیہ السلام کی بشریت پر اعتراض کا جواب دے کر یہ واضح کیا گیا ہے
کہ حق کو ماننے کے لیے دل کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اس بات کی دلیل ہے کہ عظمت کا تعلق مال اور خزانے سے نہیں ہے بلکہ وحی اور کردار سے ہے۔ تو اپنے اندر جو ہیں وہ مومنہ لوگوں کی جو ہیں وہ صفات پیدا کریں، خاص طور پر حیا اور امانت، یعنی ایسی مومنہ خاتون کی صفات پیدا کریں۔ اگر کوئی مرد ہیں تو وہ مومن مردوں کی جو ہے صفات پیدا کریں۔ گھریلو ماحول کو پاکیزگی اور نظم و ضبط سے آراستہ رکھیں، افواہوں اور بدگمانی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ دعوت دین میں حکمت اور حسن اخلاق کو اپنائیں، قرآن کو صرف تلاوت نہیں بلکہ عملی ضابطۂ حیات بنائیں۔ تو بس اس پارے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایمان دل میں ہو، حیا جو ہے وہ کردار میں ہو، اور قرآن جو ہو وہ زندگی میں ہو، تو فرد بھی سنور جاتا ہے اور معاشرہ بھی سنور جاتا ہے۔ تو ایمان جب کردار میں جو ہے ڈل جائے تو گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور حیا جب زندہ رہے تو معاشرہ جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔